تشریف لائیں اور اس محفل میں اپنی گفتگو سے اپنے خطاب سے ان سب کو نوازیں۔ والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ جناب سید محمد حسین صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان اسٹیج پر تشریف فرما، ذمہ داران جماعت اور مہمانان گرامی، بزرگوں اور دوستوں، یہ میرے لیے خوشی کا بھی اور سعادت کا بھی موقع ہے کہ قرآن مجید کے اس پروگرام میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ میں اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور اسی کے ساتھ جماعت اسلامی کراچی اور ذمہ داران جماعت اسلامی پاکستان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ اس نمائش کو دیکھیں گے، اس سے سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کی حفاظت کا پہلے روز ہی سے انتظام کیا، اور کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں اس کتاب کی حفاظت کا انتظام نہ کیا گیا ہو اور اس میں اس سلسلے کی کوششیں نہ ہوتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، یہ ذکر ہم نے اتارا ہے، یہ نصیحت ہم نے اتاری ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اطمینان رکھیں، جو وحی آپ پر نازل ہو رہی ہے اس کی تلاوت کرتے جائیں، اس کی حفاظت کا کام ہمارا۔ فَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ وہی جب نازل ہو رہی ہے تو اطمینان سے سنو اور کوئی جلدی نہ کی، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے آپ کے دل میں بٹھا دیں گے اور یہ دنیا کو آپ سنائیں گے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اس طرح آپ کو پڑھا دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں اور نہ کبھی آپ بھولیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے آسمانی کتابوں میں جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ لفظ پر لفظ محفوظ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میرے دوست اور ساتھیوں، کبھی کبھی میں کہتا ہوں
کہ آج میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں وہ قرآن پڑھ رہا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے اور آپ کے صحابہ کے لیے سنا ہے۔ اس وقت آسمانی کتابوں میں کوئی کتاب یا کسی مذہب سے کوئی بھی مذہب ہے جس کی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ وہی کتاب ہے جو دنیا کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کوئی اسے مانے نہ مانے، لیکن اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو آپ نے سنی اور سنا۔ اس کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انتظامات کیے، وہ رات بھی پڑھی جاتی ہے، یاد کی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے مسلمان خاص طور پر جس کے سینے میں اس کا کچھ حصہ محفوظ نہ ہو۔ یہ کتاب دنیا میں انقلاب بن کے آئی۔ انقلابات دنیا میں بہت سے ہوتے ہیں۔ انقلاب کا لفظ ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے سیاسی انقلاب۔ آج ایک حکومت ہے وہ الٹ گئی، اسے انقلاب ہم کہتے ہیں۔ لیکن یہ انقلاب ایسا تھا جو ہم جہت تھا، ہر پہلو سے تھا۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جس میں تبدیلی نہ آئی ہو۔ اس نے انسان کو نیا عقیدہ دیا، نیا فکر دیا، عبادات کے نئے طریقے بتائے، اخلاق کے اصول بتائے، معیشت اور معاشرت کے احکام بتائے، سیاست کے طور طریقے بتائے، عدل و انصاف کا قانون بتایا اور دنیا کو ایک نیا راستہ دکھایا۔ کہا کہ زندگی کا یہ راستہ ہے۔ کہا انسان محتاج ہے کہ اسے اللہ کی ہدایت ملے، اور یہ ہدایت اس شکل میں موجود ہے کہ کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں کہا جا سکے کہ اللہ نے ہدایت ہمیں دی ہے۔ اور اتنا بڑا انقلاب دنیا میں کہیں نہیں آیا، اور اس کے بغیر کوئی اتنا بڑا انقلاب آ بھی نہیں سکتا۔ آج دنیا اس بات کی محتاج ہے کہ اس کا پورا نظام بدل دیا جائے۔ بگاڑ ہر طرف سے آیا، لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے قرآن کی بنیاد پر کوئی انقلاب آئے۔ اس کے بغیر جو انقلاب آئے گا ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی موٹی تبدیلی ہو، لیکن بنیادی فکر نہیں بدلے گا اور انسان پوری طرح مطمئن اس سے نہیں ہو سکے گا۔ میرے دوست اور ساتھیوں، یہ کتاب انسانوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے آئی۔ قرآن نے کہا کتابوں میں انزلناہ الیک۔ دیکھیے ہر جگہ اللہ تعالیٰ یہ اطمینان دلاتا ہے کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہیں ہے، ان کے ذہن کے خیالات نہیں ہیں، ان کی سوچ وچار نہیں ہے، ہر قدم پر ہر موقع پر بتاتا ہے۔ کہا کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، آپ ہم نے اتاری ہے۔ لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم۔ کہا یہ کتاب اس لیے اتاری ہم نے، یہ دنیا بے شمار ظلمتوں میں گھری ہوئی ہے۔ تاریکی ایک نہیں ہے، ہزار طرح کی تاریکیاں ہیں۔ عقیدے کی تاریکی ہے، فکر کی تاریکی ہے، عمل کی تاریکی ہے، اخلاق کی تاریکی ہے، تہذیب اور معاشرت کی تاریکی ہے، بے شمار تاریکیاں ہیں۔ اور آپ کا کام یہ ہے اس کتاب کے ذریعے آپ دنیا کو تاریکیوں سے نکالیں اور روشنی میں لے آئیں۔ تاریکی جب چھٹے گی تو روشنی آئے گی۔ کہا کہ یہ اس لیے ہم نے اتاری ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے تاریکیوں میں اور ظلمتوں میں بھٹکتی ہوئی دنیا کو نکال کر روشنی۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ کتاب انسان کو صحیح راستہ غلط راستے سے بتاتی۔ کہا گیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن کو راستہ دکھاتا ہے جو بالکل صحیح ہے، سچا ہے
और जिसमें कोई कटी नहीं। इंसान किसी रास्ते पर चलता है तो उसे एहसास ये होता है कि कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन कुरान वो रास्ता दिखाता है जिसमें कहीं कोई कटी नहीं, कोई टेढ़पन नहीं है, कोई खराबी नहीं है, कोई कमी नहीं है। कहा कि ये कुरान वो है, वो रास्ता दिखाता है जिसके अंदर कोई कड़ी नहीं है, जो सीधा है या मोटी। इसका मतलब ये है कि अगर आदमी सीधा और सच्चा रास्ता अख्तियार करना चाहे तो उसके लिए यही एक रास्ता है। और ये किताब बशारत देती है, खुशखबरी सुनाती है उन लोगों को जो उस पर ईमान रखते हैं और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। वो युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात। दो बातें कही। एक बात तो ये खुशखबरी है, बशारत है, मुजदा है इसके लिए, उन लोगों के लिए जो इस पर ईमान रखते हैं, जो इस पर यकीन रखते हैं, जैसे अल्लाह की किताब समझते हैं और जो समझते हैं कि इसी में राह हिदायत है और इसी में राह निजात है। और वो यअमलूना अस्सालिहात, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। हमने से कौन है ये कहेगा क्या ये अल्लाह की किताब नहीं है, सीधा रास्ता नहीं है? लेकिन मुतालबा ये है कि ये किताब इस पर ईमान भी लाते हैं और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। उनकी जिंदगी सालेह होती है, नेक होती है, कहीं उसमें गलती की निशानदेही नहीं की जा सकती। इस तरह की जिंदगी वो गुजारते हैं। और ये बात भी बता दी, जो लोग अल्लाह पे यकीन नहीं रखते और उस पर ईमान नहीं रखते और आखिरत पे यकीन नहीं रखते, उन पर ये किताब वही सुनाती, बताती है कि जो रास्ता तुमने इख्तियार किया वो गलत है। आखिरत को भूल कर इंसान दुनिया के पीछे पड़ता है और यही गलती है। आज के इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने आखिरत को फरामोश कर दिया है, दुनिया के पीछे पड़ गया। यअलमूना ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति गाफ़िलून। दुनिया की चमक चमक को देखा है, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। मा लहुम बिही मिन इल्म, उनको कोई इल्म नहीं है, बस पीछे चल रहे हैं कि इंसान दुनिया कमाए, ऐश करे और खत्म। कहा कि ऐसे लोगों को ये दलाली है कि बुरा का अदावा है। मेरे दोस्त और साथियों, इस किताब की खुसूसियत है, इस किताब को इस उम्मत ने जब थामा उसकी जिंदगी बदल गई। इस तरह बदली कि आप ये नहीं कह सकते कि कुरान की ये हिदायत है और उनकी जिंदगी नहीं बदली, कहीं नहीं कह सकते आप। कुरान ने कहा कि इंसान ऐसा होता है और ऐसे ही इंसान होते हैं और हर फर्क था। और इसके साथ साथ इस किताब ने न सिर्फ ये कि चंद अफराद को बदला, दो चार अफराद को नहीं बदला, बल्कि पूरी एक मिल्लत तैयार हुई, पूरी उम्मत तैयार हुई इस किताब की बुनियाद पर। और इसके जरिए दुनिया के अंदर वो इनकलाब आया कि उससे बेहतर इनकलाब का आप तसव्वुर नहीं कर सकते और उससे कामयाब इनकलाब को चश्म फलक दे दिया। ऐसा जबरदस्त इनकलाब आया उस उम्मत के जरिए, चंद अफराद ही के जरिए नहीं। अगर सिर्फ दो चार अफराद, 10 अफराद इस किताब को मानते तो वो इनकलाब नहीं आ सकता था। हर नबी के साथ रहे दो चार अफराद, लेकिन ये इनकलाब आया उस वक्त जबकि उम्मत ने उसे कबूल किया, जज्ब किया और दुनिया को पहुंचाया। अब एक वाक़े का जिक्र यहाँ आया था कि नीचे जो लोग थे वो ऊपर था,
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے. مکے کے گورنر نے ان سے عثمان کی ملاقات کی حج کے موقع پر اور کہا کہ تم مدینے مکے سے آئے ہو, تمہارا کون جانشین ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا ابن ابزا. حضرت عمر نے کہا یہ ابن ابزا کون ہے؟ کہا کہ وہ ایک آزاد کیا ہوا غلام. کہا مکے پر ایک غلام کو تم نے اپنا جانشین بنا دیا. کہا ہے میری وہ قرآن کا پڑھنے والا, قرآن کا علم رکھتا ہے, وہ قاضی ہے, فیصلے کر سکتا ہے. اس لیے اسے مکے جیسے شہر پر جہاں بہت سے صحابہ کرام موجود تھے ان کو ہم نے ذمہ دار بنایا ہے. تب آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے صحیح کہا. آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذل بآخرین. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اس سے اوپر اٹھائے. کہاں گناہ تو بستی میں پڑے ہوئے تھے, جن کا سوسائٹی میں کوئی اعتبار نہیں تھا, جن کا کوئی وزن نہیں محسوس کیا جاتا. حضرت عمر نے کہا سچ کہا آپ نے کہ اس سے کچھ لوگ اوپر اٹھ جائیں, غلام حاکم بن جائے, سرداری کے مقام پر پہنچ جائے. اور جگہ وہ بھی آپ کچھ دوسرے لوگ ایسے ہوں گے کہ قرآن کو سنا ہوگا, چھوڑ دیا ہوگا. یہ کتاب آپ کو اس مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں جہاں دنیا کی امامت اور کیا ہے. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ یہ امت اس کے لیے تیار ہو. میرے دوست اور ساتھیوں, یہی وہ موقع ہے جس میں ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا جس مقصد کے لیے قرآن مجید نازل ہوا وہ مقصد ہمارے اندر ہمارے سامنے ہے, اور جو راہ اس نے دکھائی ہے اس پر ہم چل رہے ہیں. اور کیا ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہی ہمارا دستور حیات ہے؟ کیا ہمارا ایمان و یقین ہے کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ظلمت ہے, تاریکی ہے, گمراہی ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اپنے اندر قرآن کو درج کرنے کی کوشش کی ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں, قرآن کا جو کچھ وعدہ ہے کہ تم سربلند رہو گے, ترقی کرو گے, جو اسی وقت یہ وعدہ پورا ہوگا جبکہ آپ اس قرآن کو برابر کریں. قرآن نے یہ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر اللہ کے صحابہ کرام کے بارے میں اس نے کہا کہ قرآن کو لے کر یہ چلے. ابھی اقتدار ان کا دنیا پر قائم نہیں ہوا ہے, لیکن قرآن ان کے بارے میں اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ العاقبۃ. یہ اللہ کے وہ بندے ہیں کس اطمینان کے ساتھ قرآن نے اعتماد کیا, یہ اظہار کیا کہ دیکھو یہ اقتدار جو دیا جا رہا ہے تاکہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا, یہ سند تھی اللہ کی طرف سے صحابہ کرام کے برحق ہونے کی, اور اس بات کی کہ اقتدار ان کو کیوں دیا جا رہا ہے. کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا, وہ نماز قائم کریں. اقتدار ملنے کے بعد خدا کو نہیں بھول جائیں گے. اقتدار نہیں تھا تو خدا کو یاد کر رہے تھے, گڑ گڑا رہے تھے, سجدے میں پڑے ہوئے تھے, دعائیں کر رہے تھے. جب اقتدار مل گیا تو اللہ کو بھول گئے. ایسے نہیں. کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو اگر اقتدار مل جائے تو تب بھی یہ خدا کو یاد کریں, اور جب تک اقتدار نہیں تھا انسانوں کے حقوق کا چرچا کرتے کہ غریبوں کی مدد ہونی چاہیے, ناداروں کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے, اور کمزوروں کو اوپر اٹھانا چاہیے. جب اقتدار آ گیا اسے بھول گئے. ایسے نہیں ہوں گے بات اپنا مال خرچ کریں گے اللہ کے پاس. اس کا فرمایا کیا, وہ امروا بالمعروف, بھلائیوں کو لے کے کھڑے ہو جائیں,
भलाई का हुक्म देंगे, दावत देंगे, तबलीग करेंगे, नसीहत करेंगे और ताकत के जरिए भलाई की मदद करेंगे। वो बुरा से जुबान से रोकेंगे, ताकत से रोकेंगे, कुव्वत से रोकेंगे, असर रसूल से रोकेंगे और हुकूमत के जरिए रोकेंगे। के मामला का अंजाम अल्लाह के हाथ में है। मेरे दोस्तों और साथियों, इस तेजिमात के बाद इस उम्मत को ये हवाले की गई दुनिया के क्या है? अगर हम कहते हैं कि हम तो कुरान को मान रहा है कहते, लेकिन हम क्यों पीछे हैं? तो आप देखिए कि कुरान ने ये इक़्तिदार का वादा किन लोगों से किया था इस एतिमाद के बाद कि ये रास्ते जमे रहेंगे, बिगड़ेंगे। इक़्तिदार मिलने से पहले भी वो अल्लाह के बंदे होंगे, इक़्तिदार मिलने के बाद भी अल्लाह के बंदे होंगे, इक़्तिदार मिलने से पहले भी वो अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम दे रहे होंगे, इक़्तिदार मिलने के बाद भी वो यही काम अंजाम दे रहे होंगे। मेरे दोस्त और साथियों, यही वो चीज़ है जिस पर आपको अल्लाह की किताब इसलिए आई है कि हम नहीं बोलते और ये अल्लाह की रस्सी है। कहा गया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, गिरोहों में ना बट जाओ। वज़कुरू निअमतल्लाहि कुन्तुम आदान, याद करो पहले तुम दुश्मन को एड्रेस समझा दो और घर पे पहुंचवा दो। अल्लाह का एहसान याद करो, अल्लाह के दीन का भाई भाई। अब अगर अल्लाह की किताब आने के बाद भी लड़ना ही है, अल्लाह की किताब से काम कर रहा हूँ, तब अल्लाह ताला ने उस मकाम पर पहुंचाया। मेरे दोस्तों और साथियों, ये पैगाम लेके आ रहा है। कुरान को देखिए, उसके अजमत को देखिए, उसे सीने से लगाइए, आंखों से लगाइए, उसे चुनिए, लेकिन सबसे पहले दिल में उतारिए। आहद कीजिए इसके एक एक हुक्म पर अमल करें और हर तकलीफ को बर्दाश्त करेंगे और फिर दुनिया की इमामत के आदत के साथ काम संभालेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप इसकी